رمضان المبارک کا آغاز اور اس کی فرضیت کی تاریخ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ تزکیہ نفس اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا خاص دورانیہ ہے۔ رمضان کے آغاز اور اس کے پس منظر کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نزول قرآن اور رمضان کا تعلق۔ رمضان کی اہمیت اس وقت سے جڑی ہے جب غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آخری کتاب کے لیے منتخب فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ 185۔ نمبر 2، روزے کی فرضیت، تاریخی پس منظر۔ اسلام کے ابتدائی دور مکہ میں مسلمان ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، تاہم رمضان کے روزے 2 ہجری یعنی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال میں فرض کیے گئے۔ تدریجی حکم۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بتدریج فرض کیا۔ پہلے حکم دیا گیا کہ جو روزہ رکھ سکے وہ رکھے اور جو نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے۔ بعد میں اسے ہر تندرست اور مقیم مسلمان پر لازم قرار دیا گیا۔ قبل از اسلام عرب کے لوگ پہلے بھی یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور دیگر مذاہب جیسے یہودیت اور عیسائیت میں بھی روزے کی روایت موجود تھی، لیکن رمضان کے مخصوص روزے امت محمدیہ کی پہچان بنے۔ نمبر 4، رمضان کے آغاز کا طریقہ، رؤیت ہلال۔ رمضان کے مہینے کا باقاعدہ آغاز چاند دیکھنے سے وابستہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی قمری تقویم کے مطابق جب 29 شعبان کو سورج غروب ہونے کے بعد نیا چاند نظر آ جائے تو اگلا دن یکم رمضان ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد رمضان شروع ہوتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کے 3 اہم مراحل یعنی عشرے۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں عشرے کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ 1 سے 10 رمضان، رحمت کا عشرہ۔ دوسرا عشرہ 11 سے 20 رمضان، مغفرت کا عشرہ۔ تیسرا عشرہ 21 سے 30 رمضان، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اسی میں لیلۃ القدر اور اعتکاف شامل ہیں۔ خلاصہ، رمضان کا آغاز روحانی طور پر نزول قرآن سے ہوا، جبکہ شرعی طور پر اس کے روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ مہینہ مسلمانوں کو ضبط نفس، صبر اور غریبوں کے دکھ درد کا احساس دلانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے براہ راست اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے۔ رمضان کے اہم فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنت کے دروازوں کا کھلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ سے بچنا ممکن ہو جائے۔ نمبر 2، ہر نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ۔ عام دنوں میں نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ 3، لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس رات کی تلاش آخری عشرے کی طاق راتوں میں کی جاتی ہے، جس میں عبادت کرنا زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ 4، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ رمضان المبارک انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حدیث کے مطابق، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ 5، روزے دار کا اعزاز، باب ریان۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ 6، صبر اور ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان کو شہر صبر یعنی صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اسے معاشرے کے پسماندہ طبقے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے محض بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں، بلکہ کچھ خاص اعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔
تاکہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکے۔ رمضان کے خاص اعمال یعنی عبادات، ان اعمال کے ذریعے ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں۔ کثرت تلاوت قرآن، چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اس لیے روزانہ کم از کم ایک پارہ یا جتنا ممکن ہو تلاوت کریں۔ ترجمہ پڑھنا سونے پر سہاگا ہے۔ نماز تراویح، عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کریں، یہ قیام رمضان کا اہم حصہ ہے جس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ صدقہ و خیرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سختی سے خیرات فرماتے تھے۔ غریبوں کی مدد اور افطاری کا انتظام کرنا عظیم ثواب ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش، آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں جاگ کر خصوصی عبادت کرنا۔ سحری اور افطاری کی دعائیں، سحری کھانا سنت اور برکت ہے اور افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ احتیاطی تدابیر یعنی گناہوں سے بچنا، اگر ہم روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتے تو روزہ صرف ایک فاقہ کشی بن کر رہ جاتا ہے۔ ترذیل باتوں سے بچنا لازمی ہے۔ زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت یعنی چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے مکمل پرہیز کریں۔ حدیث کے مطابق جس نے جھوٹ اور غلط کام نہ چھوڑا اللہ کو اس کے پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ نظر کی حفاظت، ٹی وی، سوشل میڈیا یا راستوں پر غیر ضروری اور ناپسندیدہ چیزیں دیکھنے سے گریز کریں تاکہ روزے کا نور باقی رہے۔ وقت کا ضائع، سارا دن سونے یا فضول گیمز اور فلموں میں وقت گزارنے کے بجائے ذکر و اذکار میں مگن رہیں۔ اسراف یعنی فضول خرچی سے بچیں۔ افطاری کے دسترخوان پر اتنی زیادہ اشیاء نہ سجائیں کہ وہ ضائع ہوں یا آپ اتنے بوجھل ہو جائیں کہ نماز مغرب اور تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے۔ طرز زندگی میں توازن یعنی صحت کی تجاویز، روحانیت کے ساتھ جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ عبادت میں سستی نہ ہو۔ پانی کا استعمال، افطار سے سحر کے درمیان پانی کی مقدار پوری رکھیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ متوازن غذا، سحری میں ایسی غذا لیں جو دیر پا توانائی دے جیسے دلیا، انڈا یا دہی، اور افطار میں تلی ہوئی اشیاء یعنی پکوڑے، سموسے سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ ایک سنہری اصول، کوشش کریں کہ رمضان میں کم از کم ایک ایسی بری عادت چھوڑ دیں جو آپ سال بھر سے ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک ایسی نیکی اپنائیں جو رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔